اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حضرات، آج جس چیز کی طرف آپ ساتھیوں کی توجہ کروانا انتہائی ضروری وہ یہ ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکیاں بڑھ چڑھ کر کی ہوں گی، عبادات کے حوالہ سے مکمل ان کے پاس گنتی موجود ہوگی، لیکن افسوس اس بات پر ہوگا کہ دنیا کے اندر کی ہوئی نیکیاں انہیں کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کے بارے میں سب کچھ معاملہ طے ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس کا راستہ ہموار کیا جائے گا، حتیٰ کہ جنت میں جانے کا اسے سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، ٹکٹ بھی مل جائے گی، لیکن اچانک اس کے پاؤں روک دیے جائیں گے، اور اس معاملے کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ، مل مفلس، مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ غریب کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح سوال سمجھ آیا تھا، من لا درہم ولا دینار لہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جس کے پاس مال نہ ہو اور درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے اور تم نے دنیا کا معاملہ سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا ہے، لیکن میرے سامنے آخرت ہے، اور جو میرے کاغذوں میں وہ مفلس وہ یہ ہے، مفلس اس کو کہتے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے پاس نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر چیز انبار ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن جو ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا تو اسی وقت اس سے حق لینے والے حق لینے پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ضرب ھذا شتم ھذا، اے اللہ اس کا فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، مجھے حق کون دلوائے گا؟ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے رک جا، اب اس کا جانچ پرکھ ہونے لگے گی،
آہستہ آہستہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا جائے گا. جو حق لینے والے ہوں گے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دوسروں کے گناہوں کو نکال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دے. اللہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، اور جو دوسروں کے گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے کے اندر ڈال کر کے اسے جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے گا. یہ ہے مفلس آدمی. قیامت کے دن اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ بدبخت ایسا جو اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال تہامہ پہاڑوں جیسے ہوں. یہ تہامہ پہاڑ یہ مکہ اور مدینہ کے اندر بہت بڑے بڑے کالے سرخ پہاڑ لمبے چوڑے کلومیٹر کے اندر پھیلے ہوئے، ان پہاڑوں کی مثل دے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ ان پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن ان کی قدر کیا ہوگی؟ فرمایا ہباء منصورا، اللہ رب العالمین انہیں رائی کی طرح ہاتھوں کی ہتھیلی کے اوپر جس طرح راکھ رکھی جاتی ہے، پھونک مار دی جاتی ہے، سارے اعمال اڑ جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح راکھ اڑ جاتی ہے، اسی طرح سارے اعمال راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے. یہ بھی بدبخت انسان ہے. تو میرے بھائیوں ایسی نیکی جو کل فائدہ نہ دے، اس نیکی کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اپنے مسلمان بھائی کا احترام. شرک آدمی کر رہا ہے، شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں اور روزے اور صدقات اور خیرات کر رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گی انشاءاللہ. آنکھیں کھولو، نیک اعمال کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. جس نے شرک کا ارتکاب کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے پر اپنی جنت کو حرام کیا. اچھا ایک بات اور دیکھیں ذرا توجہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مسلمان کو گالی دینا اللہ کی نافرمانی، نافرمانی ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے. اور اس سے لڑائی کرنا لڑائی مسجد میں ہو تو لڑائی بازار میں ہو تو لڑائی گھر میں ہو تو لڑائی. اس بات پر میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ دین کے کام کے اوپر بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ بھی لڑائی. تو جو بندہ مسلمان سے لڑائی کرتا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر، متفقن علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دونوں احادیث کے اندر موجود ہے. جو مسلمان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. تو خدا را اس بات پر ذرا توجہ کیجیے، آپ کی نیکیاں، آپ کے معاملات، آپ کے شب و روز کی نیکیاں، ایسی نیکی کل قیامت کے دن کام نہ آئے وہ انسان بدبخت ہے.
استغفر اللہ اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کے اعمال کیوں برباد ہو رہے ہیں، کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، ایک مسلمان کے ساتھ اس کو گالی دینا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، یہ اللہ کی نافرمانی۔ اچھا، ایک کچھ لوگوں کا یہ ایک وتیرہ ہوتا ہے، ایک زندگی کا مطلب تقیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتا ہے۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق منافق ثلاث، منافق جو ہے نا، منافق بندہ، اس کی 3 علامات ہیں، 3۔ استغفر اب ایک روایت میں 4 ہے، ایک روایت میں 3 ہے۔ وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان کی ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، یہ 4 چیزیں کہی گئی ہیں نا، جس بندے کے اندر چاروں ہوں وہ مکمل منافق ہے، استغفر اللہ اور جس کے اندر ایک ہو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے۔ اب نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، نظروں میں آ گیا ہے، اب اس پر نظر رکھی جائے گی، اسے کہتے ہیں دائرہ۔ تو جس کے اندر یہ ایک خصلت ہوگی اس کے اوپر دائرہ لگ جائے گا، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، نقطہ لگا دیا جائے گا۔ اب یا تو وہ نقطہ ختم ہو جائے گا یا وہ نقطہ بڑھ جائے گا۔ اگر دوسری علامت آ گئی تو نقطہ بڑھ جائے گا، اور اگر اس خصلت کو ختم کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ اب اسے کہہ لیں کلا بل رانا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلودہ ہے، استغفر دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں، حدیث پاک بھی پڑھی جائے، سنائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی سنائے جائیں، لیکن دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ بعض لوگوں کے دل بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ اس بیمار دل کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے نا وہ دائرے کے اندر آ جاتا ہے؟ پہلی اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات اس کے اندر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ اذا حدث کذب۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اب اس کے اندر آپ کی پوری معیشت کھڑی ہے، آپ کی پوری دنیا کھڑی ہے، آپ کا بزنس مین کھڑا ہے، آپ کا دکاندار کھڑا ہے، آپ کا مالدار لین دین والا کھڑا ہے، بات کرتا ہے شام کو پیمنٹ لے جانا، شام کو پیمنٹ نہیں دیتا۔ محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پہ وہ بندہ جس سے اعراض ہو جائے، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ غفلت ہو جائے، ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے وعدہ تو کیا ہے شام کا، لیکن اس کی نیت ہے نہیں کہ شام کو میں دے دوں۔ اچھا جی، شام کو آ جانا، اب پتہ ہے کہ شام کو میں نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی جی کام نہیں بنے، نیت تو صبح کی بنی ہوئی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس ہو نہیں سکا، لیکن ایک بندہ اس کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوسرا بندہ ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
لوگ اسے امانت دار سمجھے لیکن وہ عملی طور پر امانت دار ہو نہ، لوگ اسے امانت دار سمجھے۔ چہرے پہ داڑھی رکھی ہے اس لیے کہ لوگ میری داڑھی کا خیال کرتے ہیں، لوگ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، اور اس چیز کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بے شک بے شک یہ تین چار چیزیں۔ آیت المنافقی ثلاث وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، جب بھی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اب گالی گلوچ کی بات آپ نے پہلے حدیث میں سن لی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، اور جو لڑائی کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر اخلاقی طور پر موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود نہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما لے، اور اگر یہ عادات بری عادات ہمارے اندر موجود ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، یا چاروں ہیں، یا چاروں میں سے ایک ہے، تو اپنی عبادات پر، اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنے صدقات اور اپنی خیرات پر نظر ثانی کریں، تاکہ کل کو یہ کی ہوئی نیکیاں ہمارے لیے باعث وبال نہ بن جائیں، یہ ہمارے کسی کام نہ آئے۔ ایسی نیکیاں، ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ان جو بری عادات ہیں اللہ ان کی طرف دیکھنے اور نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے بچنے کے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔